ہر وہ ممکن کوشش کرتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبت ہوگی تو جذبہ ایسا ہی ہوگا. تو اب ہم میں سے ہر ایک یہ سوال کر لے کہ اللہ کے عذاب کی بات ہوئی، اپنے کمزور ہونے کی بات ہوئی، اس کے جلال والا ہونے کی بات ہوئی، اپنے مقام پر ہی یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ سے محبت کا تقاضا، اس کے احسانات کا تقاضا، کہ اگر محبت ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ محبوب ناراض ہو جائے یا محبوب ہم سے دور ہو جائے. ہم نے کس چیز کو محبوب بنایا ہے؟ مال، کھانا پینا، لباس، عزت، شہرت، اقتدار. اس کو سمجھا ہے کہ یہ اس بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ارے یہ سعادت مندی نہیں ہے، سعادت مندی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے کتنا قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں اتنی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر درجے کے بعد ایک درجہ، ہر درجے کے بعد ایک درجہ. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے. تو درجات کی بلندی مسلسل ہو رہی ہے. تو اللہ کے قرب کی منزلیں لامتناہی ہیں، ہر درجے کے بعد ایک درجہ ہے. تو بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے قریب ہوا جاتا، لیکن یہ کس چیز کو محل سعادت سمجھ رہا ہے؟ سعادت کا مقام اللہ کے قریب ہونا ہے، یہ ہے سعادت مندی. اور بندے نے کس چیز کو سعادت سمجھ لیا؟ مال کو سعادت سمجھ لیا. مال حلال ذریعے سے حاصل کرو، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے رب سے غفلت، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. رب سے غفلت انتہائی خطرناک چیز ہے. اور یہ مال جب تک آپ سے جدا نہیں ہوگا آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ اپنا پیسہ کسی کو دیں گے تو گاڑی خریدیں گے، پیسہ کسی کو دیں گے، مال دیں گے تو گھر خریدیں گے. تو جب تک یہ آپ سے جدا نہیں ہوتا آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. کیا یہ محل سعادت ہے کہ جو چیز جدا ہو کے ہی نفع پہنچائے؟ اسی طرح بڑے بہترین قسم کے دسترخوان سجا لیے جی، یہ محل سعادت ہے؟ یہ کامیابی کی دلیل ہے؟ نہیں، خالق کے قریب ہونا کامیابی کی دلیل ہے. کیونکہ جس بہترین کھانوں سے دسترخوان کو ابھی سجا رکھا ہے، کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، وہ نجاست بن کے جسم سے خارج ہو جائے گا. کیا یہ محل سعادت ہے؟ اسی طرح سے یہ لباس، کہ فلاں لباس میرے پاس ہے، فلاں لباس میرے پاس ہے، یہ محل سعادت ہے؟ یہ سعادت مندی کی دلیل ہے؟ یہ چند دنوں کے بعد وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور بندہ اس کو ختم کر دیتا ہے، نیا لباس بنا لیتا ہے. اور اگر نیا لباس اگر یہ نیا ہی رہا، پھر بھی اگر ابھی انتقال ہو گیا تو یہ مال بھی مال وراثت بن جائے گا اور یہ بھی مال وراثت بن جائے گا. لوگ تیرے جسم سے یہ نیا لباس اتار کر تجھے سفید لفافے میں لپیٹ کر ایک اندھیری قبر میں پھینک کر آ جائیں گے. کیا یہ لباس محل سعادت ہے کہ تو نے اچھا لباس پہن لیا تو تو اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہے؟ نہیں، اصل سعادت مندی خالق کے قریب ہونا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح.
صلی علی کریمنا صلی علی محمد زہیزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم زہیزت و کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ شعر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تحریر فرما رہے تھے، ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ وہ عرش حق کہ جہاں پر جانے کا تصور ممکن نہیں، تمام انبیاء کرام آئے اور عرش پر حضور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نہیں بلوایا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو خواہش ظاہر کی تو فرما دیا لم ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ تو کمال میرے آقا کا ہے، یہ کمال میرے آقا کا ہے کہ صرف اپنا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نہیں کرایا بلکہ عرش پر بلوا کر کرایا کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو برابری کا تصور رکھتے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں یہ تصورات اڑل رہے ابل رہے ہوتے ہیں، اچھل رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے، تو وہ کیا ان کے آبا و اجداد میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جو حضور کے برابر ہو سکتا ہے، ان کے ہمسر ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکان عرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم سری کا دعویٰ کرنے والوں یہ سن لو کہ ان کے خادم ملک ہیں، 70,000 صبح اور 70,000
رات کو ان کے صرف ان کی خدمت میں اس وقت نہیں آیا کرتے تھے کہ جب وہ ظاہری طور پر اس دنیا میں حیات تھے، بلکہ اب بھی وہ آتے ہیں جب اپنی قبر انور میں اسی طرح جلوہ افروز ہیں جس طرح دنیا میں جلوہ افروز تھے۔ ملک خادمان سرائے محمد، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو ان کے جو تصورات تھے نا ان کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ اگر صحیح طور پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کمالات جو تحریر کیے کتاب اگر پڑھائے ہو، بلکہ آج ہر مدرسے میں جب تک عالم دین بنتا ہی نہیں ہے جب تک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا فتاوی رضویہ نہ پڑھ لے، اپنا ہو یا بیگانہ، ہر مدرسے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتاوی رضویہ پڑھ کر عالم دین بنتا ہے۔ یہ کمال ہے ہمارے امام کا کہ حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا محبت اور کیا عشق ہے اللہ اور اللہ کے محبوب میں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب کیا گئے رحم فرما رحم فرمان ہم پہ، خدا محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم نزع جاری ہو میری زبان پر، دم نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اور سائے کلیم ازدہائے غضب کا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا زمین پر ڈالا کرتے تھے تو وہ کیا بن جایا کرتا تھا؟ اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب کا اور گروہ کا سہارا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کیا پیاری پیاری سبحان اللہ، کیا ہماری نسبت ہے کہ جس نبی کے امتی ہونے کی دعائیں انبیاء اکرام کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں اور ہمارے آبا و اجداد کو حضور کی امت میں پیدا کیا۔ یہ جتنا شکر اس کا بجا لائیں اتنا کم ہے۔ میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت، یہ آن خدا وہ، یہ آن خدا وہ خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ اور محمد کا دم خاص میرے خدا ہے، محمد کا دم خاص میرے خدا ہے، سوائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہد و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت نے جھک کر، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت مقبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، ارے بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
پر فدا ہوں، کیوں نہ ہماری جان اور مال ان پر قربان ہو، کیوں نہ ہم ان کے گن گائیں۔ وہ تو اس وقت بھی ہمارے لیے دعائیں فرما رہے تھے کہ جب وہ دنیا میں جس وقت تشریف لائے تو ان کے لب مبارک کھل رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ کیوں نہ ہم ان کے گیت گائیں۔ اجابت کا سنگرا ولایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ وہ پل صراط کہ جس کی باریکی تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک ہے، ایک طرف جہنم اور ایک طرف جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی سلامتی میں اس پل صراط سے گزار دے۔ یہ بڑا مرحلہ بہت کٹھن ہے، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرما رہے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم، کہ ہے رب سلم، صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے کئی مرتبہ اس نعت شریف کو پڑھ کر یہ ذکر کیا کہ ایک جلسہ ہوا لاہور میں، تو وہاں پر ڈاکٹر اقبال بھی اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے۔ کسی نعتخواں نے یہی نعت شریف پڑھی تو اعلیٰ حضرت شروع سے لے کے آخر تک اس نعت کو سنتے رہے اور وجد کرتے رہے، اور جب یہ نعت شریف کا مقطع پڑھ دیا تو ڈاکٹر اقبال کھڑے ہو گئے، مائک پر آ گئے، کہنے لگے بھائی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی یہ نعت شریف پڑھ کر مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اشعار عطا فرمائے ہیں۔ تو وہ 4 اشعار آپ نے عرض کی کہ جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے، تماشا تو دیکھو کہ جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نعت کا فیض تک ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس دن کے بعد داڑھی شریف بھی رکھ لی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے مشفق و مہربان استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز چند لمحات میں آپ اپنے پروقار، پرسوز اور فکر اندیز خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر لفظ ایسا ہے کہ جو ہمارے دلوں پر اترتا ہے۔ اللہ کرے کہ دلوں پر اترنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی تقریر ایسی ہوتی ہے کہ جیسے سامنے طلباء بیٹھے ہیں اور آپ انہیں سمجھا رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کا صبح سے لے کے رات تک کا وقت طلباء کو پڑھانے میں ہی گزرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کی صحت کے ساتھ ان کو دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ نعروں سے استقبال کیجئے اس جوش اور اس محبت کے ساتھ کہ جس جوش اور جس محبت کے ساتھ آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں حضرت کے خطاب سے فیض یاب ہونے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اور اعلان نبوت کا جیسے ہی سلسلہ شروع ہوا تو حضور نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا، اور جو بتوں کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے ان کو حقیقی خالق کی طرف دعوت دی اور اس کی بارگاہ میں جھکایا۔ تو آپ کے مبارک کردار اور بہترین انداز تبلیغ اور قرآن عظیم کی تلاوت کے نتیجے میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ حقیقتاً تعلق اس ہی ذات سے ہونا چاہیے کہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے۔ اسی کی رضا کے موافق اس زندگی کو گزارنا چاہیے تاکہ آنے والی زندگی میں ہم ہمیشہ کی زندگی میں راحت و سکون حاصل کر سکیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو زنگ آلود دل تھے، کفر کی وجہ سے تاریک ہو چکے تھے، حضور کی مبارک تبلیغ کے نتیجے میں اور قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں انہوں نے کفر سے توبہ کی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لیے کہ گناہ ایک ایسی شے ہے کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک حائل ہے، ایک حجاب ہے۔ جب بندہ اس بات کا شعور حاصل کر لیتا ہے کہ مجھے رب کے قریب ہونا ہے، ورنہ تو اکثر کی زندگی ایسے گزر رہی ہے جیسے انہیں فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ذہن شروع سے دیا نہیں گیا۔ لیکن جب بندہ یہ غور کرتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، وہ میری ضروریات کو پورا فرما رہا ہے، اس کے بہت سارے احسانات ہیں، تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ فرمائے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس پورے جسم کو جہاں استعمال کرنے کا وہ حکم ارشاد فرمائے وہیں استعمال کیا جائے، جس چیز سے روک دے ان سے رک جائے، کیونکہ اس کے احسانات اور مسلسل احسانات جو ہے وہ محسن کی دل میں محبت اور عظمت بیدار کر دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی مسلسل احسانات کر رہا ہو، آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہو، تو آپ غور فرمائیے کہ آپ کے دل میں اس محسن کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے۔ آپ اس کے لیے کوئی ایسا کلام سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو اس کی مذمت پر یا برائی پر مشتمل ہو کہ یار میرا محسن ہے تو میرے محسن کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احسانات کا اعتراف کرتا ہے تو یہ احسانات کا اعتراف محسن کی محبت دل میں پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور جب ایسا انسان کر گزرتا ہے تو اگلا لمحہ یہ آتا ہے کہ پھر اس محسن کی بات مانتا ہے، اس محسن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔
ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ خود بتائیے کہ جو محسن کے احسان کا اعتراف کرتے ہوئے اس محسن کے احسان کو قبول نہ کرے اور شکریہ ادا نہ کرے تو اس کو ہم بے مروت کہتے ہیں. اپنی عام زبان میں اس کو بے مروتی سے تعبیر کیا جاتا. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر میں توبہ پہ بیان کر رہا ہوں تو لوگ سوچیں گے کہ توبہ ہم کیوں کریں، ہماری تو زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی گزارتے رہو. تو اصل یہ ہے کہ یہ شعور بیدار ہو کہ وہ خالق اور مالک ہم پر بہت زیادہ احسانات فرمانے والا ہے، اس کی نعمتوں کا سلسلہ تھم کر نہیں دیتا. تو مروت اور احسان مندی کے اعتراف کا، احسانات کے اعتراف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کی بات کو مانے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑے جلال والا ہے، وہ حساب لینا بھی جانتا ہے، اور وہ اپنے علم اور قدرت سے ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے. کوئی اس کی پکڑ سے نکل تو سکتا نہیں ہے کہ چلو اگر اعتراف نہیں کرو گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزار لو گے تو پھر اس کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے. ایک دن موت ہے، اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور پھر خالق کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور پھر جب خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہ بتا دے گا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون. سورہ جمعہ میں فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ، کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، فرار تفرون منہ، فإنہ ملاقیکم، تو وہ تو تم سے آن ملے گی، ملاقات تک کرے گی. پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر پھیرے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. رد یردو ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، غیب جاننے والے اور ظاہر جاننے والے کی بارگاہ میں جو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو ساری چیزیں ہمارے بارے میں جانتا ہے. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک ایسی شے ہے کہ اس کا تصور اگر انسان صبح شام کرتا رہے تو وہ بھی اس بات کا شعور بیدار کرتی ہے کہ نہیں، اس طرف پلٹنا چاہیے، اس طرف لوٹنا چاہیے، اسی ہی ذات کے قریب ہونے کی اس مختصر سی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اس نے جو انعامات بیان فرمائے ہیں اور جنت کے انعامات جو اس نے آخرت میں اور عزت اور سرفرازیاں مقرر فرمائی ہیں، وہ اسی کو حاصل ہوں گی کہ جو اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا رہے گا. تو جب انسان ان چیزوں میں غور کرتا ہے تب ایک باعث دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ آ کر پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے بتاؤ، کہ میں اپنے خالق اور مالک سے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے دنیا کی بے ثباتی کو دیکھ لیا. کسی پر مہربانی کرو تو جتنی دیر مہربانی کرتے رہو تو آپ کے گن گائے گا، جہاں آپ نے ہاتھ روکا نہیں وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگ جائے گا. اور اگر تعریف بھی کر رہا ہوگا تو آپ کے سامنے کر رہا ہوگا، پرائیویٹ میٹنگ میں آپ ہی کی برائی کر رہا ہوگا. تو دنیا جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے اپنی اس قیمتی سرمایہ حیات کو تباہ کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے. اس کو تو وہیں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں اس کا بہترین بدل ہو، اور وہ وہی مقام ہے کہ بندہ خالق کی طرف متوجہ ہو. تو کیوں ہم توبہ کریں، کیوں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ تو سب سے پہلی چیز اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، یہ جذبہ بیدار کرے گا، اس کی عظمت بڑھائے گا. دوسرا، وہ جلال والا ہے، گرفت کر سکتا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے قہر سے، اس کی پکڑ سے خود کو بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی جانب سے حاصل ہونے والے انعامات کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ مجموعہ ہے کہ جو انسان کو ابھارتا ہے اور آپ کو لے کر آ جاتا ہے کہ بھائی مجھے بتائیں میں اپنے رب کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں. کیونکہ جو زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اس دنیا کی بے ثباتی کا، کہ یہاں پر ایک قول مشہور ہے، رشتہ ضرورت کا. جتنی ضرورت ہوگی نا اتنا رشتہ رکھیں گے، جب تک فائدے حاصل ہوتے رہیں گے رشتہ ہوگا. جیسے ہی آپ سے فائدوں کا حصول منقطع ہو جائے گا، آپ کون جی، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. یہ ہے دنیا. تو لہٰذا جو بڑی عمر کے تجربہ کار حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ حقیقتاً اب وہ شخص بتائے کہ حقیقتاً کس سے تعلق قائم کریں. تو یہ وہ بواعث ہیں جو انسان کو ابھار کر لے آتے ہیں ایک عالم کے پاس کہ بھئی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو سب سے پہلے آپ کو بتایا علم، دوسرا ہے توبہ.
توبہ اس لیے ضروری ہے کہ گناہوں کی نحوست خالق اور مخلوق کے درمیان حائل رہتی ہے، اسی لیے اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر کافر جو ہے وہ کسی نیکی کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا حضور نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے لوگوں نے کفر سے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہوئے۔ جب کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے تو قرب الہی کی منزل طے کرنے کے وہ قابل ہوئے، کیونکہ اسلام جو ہے سابقہ تمام تر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کو دھونے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے اور اس کی بڑائی ہے کہ وہ سابقہ تمام تر گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے اور انسان کو ایک نئے سرے سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پردہ ہے۔ بندے جب تو اپنے رب کے احسانات کا قائل ہو گیا، اس کے ذوالجلال والاکرام ہونے کا قائل ہو گیا کہ جلال والا بھی اور اکرام بھی بہت زبردست ہے اس کا، تو میں خود کو اس کے جلال سے بچاؤں اور اس کے اکرام کو حاصل کرنے کی کوشش کروں اس ہمیشہ کی زندگی میں۔ یہ باعث بنتا ہے، انسان کے دل میں ایک شمع جلا دیتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے سب سے پہلے علم اور دوسرا توبہ۔ اور توبہ کے بارے میں بتایا کہ توبہ جب تک انسان اپنے نامہ اعمال کو پاک اور ستھرا کر کے اس طرف مکمل طور پر نہیں آ جائے گا تب تک وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ میں دو کشتیوں میں پاؤں رکھوں، میں اپنی سی زندگی گزارتا رہوں، رشوت لے رہا ہوں تو لیتا رہوں، نمازیں بھی پڑھتا رہوں، یہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکے گا۔ جھوٹ بھی بولتا رہوں اور دیگر نیکی کے کام بھی کرتا رہوں، یہ بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکے گا۔ مکمل طور پر اس زندگی سے توبہ کر کے اپنا نامہ اعمال پاک اور صاف کر کے اس حجاب کو ہٹانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ دوسرا پڑاؤ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو علم حاصل کریں گے، اور اس گھاٹی کو جب عبور کر کے بندہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہے گا تو یہ توبہ کی گھاٹی آ جائے گی کہ پہلے اپنا نامہ اعمال کو ستھرا کر، اور پھر جب یہ ستھرا کر لے گا اور مکمل طور پر اس طرف توجہ کر لے گا تو پھر اللہ کے قرب کی منازل طے ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ میں اور آپ کسی کو 1 2 4 بار معاف کر دیں گے پھر تو بھگا دیں گے اس کو، تو نے تو عادت بنا رکھی ہے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کمزور ہیں، ہم زیادہ نقصان برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ کسی کی تکلیف برداشت بھی نہیں کر سکتے، بندہ کب تک، تو انسان بہرحال ریئیکٹ کرتا ہے۔ لیکن ہمارا خالق اور مالک وہ ہے جو اتنا جلیل القدر ہونے کے باوجود ہمیں اپنے در سے دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے، یعنی ان کو خلعت محبوبیت پہنا دیتا ہے۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلعت یعنی ان کو ایسا انعام عطا فرما دیتا ہے کہ جس کو ہم محبوبیت سے جانتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ کسی نے آپ کا قصور کیا ہو تو آپ اس کو بددلی سے چلو معاف کیا، دفع ہو جاؤ، میرے سامنے مت آنا، یہ بھی ایک طرح کا معاف کرنا ہے۔ لیکن ہمارا خالق محبوبیت کا درجہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے کو محبوب رکھتا ہے۔ تو آپ اللہ کی اس کرم نوازی کو تو دیکھیں کہ وہ غیر محتاج، وہ بڑی عظمت اور شان والا رب اپنے اس کمزور اور خطاکار بندے کے معافی مانگنے پر اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ تو نہ وہ اپنے در سے کسی بندے کو دھتکارتا ہے بلکہ اسے محبوبیت کی خلعت سے نوازتا ہے۔ اور یہاں توابین فرمایا، تائبین نہیں فرمایا۔ تائب کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار توبہ کر لی، چلو جی ایک بار توبہ کر لی تو اللہ نے اسے اپنا محبوب بنایا، لیکن جیسے ہی وہ توبہ ٹوٹ گئی اور بتقاضۂ بشریت وہ گناہ دوبارہ ہو گیا تو اب وہ محبوبیت کا درجہ ختم ہو گیا، وہ محبوبیت کا جو چانس تھا اور موقع تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے تائبین نہیں فرمایا، فرمایا توابین۔ تواب مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے رزاق، فعال، عمار، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب بار بار تکرار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بار 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 توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو جب تک بندہ اپنے خالق کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت سے حصہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ اور سابقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت یہ ہے کہ امت سابقہ جو ہیں، جتنی بھی امتیں گزری، ان کی توبہ بڑی مشکل ہوا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب توریت لینے تشریف لے گئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو کہ نبی ہیں، ان کو اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے ان کی رہنمائی کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ حالانکہ آپ 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور 40 دن میں یہ سارا نقشہ بگڑ گیا، اور اس حال میں کہ حضرت ہارون علیہ السلام ان میں موجود ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بہت جلال میں تشریف لائے، اور پھر جب ان کو تعلیم دی اور تبلیغ کی، اور اس سامری جو اس نے بچھڑے پہ جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بول رہا تھا، اور اس کے بچھڑے کے بولنے کی وجہ سے انہوں نے معبود سمجھ لیا اس کو، اس دھوکے کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس راز سے پردہ اٹھایا اور اس کا جھوٹ ثابت کر دیا تو قوم پلٹ آئی، لیکن ان کی توبہ بڑی سخت تھی۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اسے ذکر فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، قتل پر پیش کر دیں، اور ان کے وہ رشتہ دار انہیں قتل کریں گے جو مومن تھے، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی۔ تو 70,000 افراد قتل ہوئے ایک دن میں۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کر دیا، کوئی ریزسٹنس نہیں، سر جھکاؤ، چلو جی، اس نے موت کے ذریعے توبہ، کتنی سخت توبہ ہے۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسان فرما دیا توبہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ بار بار تکرار کے ساتھ اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والے کے بارے میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر حضور کا اکرام یہ ہے، حضور کی عظمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت ستار کہ گناہوں کا چھپانے والا، اس کا بڑا زبردست اظہار فرمایا، نعمت ستر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری برائیوں کو چھپا رکھا ہے، اس پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ پردہ اٹھا لے تو ہر ایک کی زندگی دوسرے پر واضح ہو جائے کہ یہ کیا کیا کرتا رہا ہے۔ تو اگر یہ ظاہر ہو جائے تو کیا ہو، کوئی بھی کسی کی طرف حسن نظر سے، حسن اعتقاد سے اس کو دیکھے گا، محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھے گا، سلام کرنا اسے گوارا کرے گا؟ ہرگز گوارا نہیں کرے گا، اسے اپنے پاس بٹھائے گا بھی نہیں۔ تو یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ حالانکہ پہلے جو ہے کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کا گناہ ظاہر ہو جاتا تھا، دروازوں پر لکھ دیے جاتے تھے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا کرم فرمایا کہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈال دیا۔ ایک بزرگ جو ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کی اسی نعمت پر غور فرماتے ہوئے غور کرتے رہے اور اچانک ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ الحمدللہ الذی لم یجعل للذنوب رائحہ، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے گناہ کی کوئی بو نہیں بنائی۔ اگر گناہ کی کوئی بو ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر تو کوئی کسی شخص کو اپنے پاس نہ بٹھاتا، کیونکہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی بتقاضۂ بشریت، کسی سے کم کسی سے زیادہ، اور کوئی تو صبح و شام جو ہے وہ ملوث ہے برائیوں میں، تو اس کا کیا حال ہوتا؟ تو اس بزرگ کی زبان سے ہی نکل گیا الحمدللہ الذی لم یجعل للذنوب رائحہ، یعنی ایسے وجد کی کیفیت میں آپ نے فرمایا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے گناہ کی کوئی بو نہیں بنائی ہے۔ اگر بنا دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہمارا تو راز کھل کے رہ جاتا، اور پھر کوئی حسن نظر کے ساتھ، حسن اعتقاد کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ اور محبت بری نگاہ سے ہم کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا۔ بٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، اور سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے۔ پھر
یہ نعمت ستر جو ہے قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، اور ایسے واقعات بھی ہوں گے قیامت میں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بلائے گا، ان کے گناہ یاد دلوائے گا کہ تو نے یہ کام کیا تھا، تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ بالکل مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور نفس و شیطان کے غلبے کے باعث میں نے یہ کر لیا، لیکن تو نے مجھے توبہ کی توفیق دی تھی، تو نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، دنیا میں بھی تجھے معاف کر دیا، اور آج بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ آج میں نے تجھے بخش دیا۔ اب وہ بندہ تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا کہ یار دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا پردہ رکھا، میرا کوئی کام کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں تو ابھی سب کے سامنے اللہ نے فرمایا تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو وہ دل میں خیال آئے گا اور اتنا سا منہ ہو جائے گا اس کا کہ یار یہ پتہ چل گیا سب کو، چلو اللہ نے بخش دیا، بڑی بات ہے، اتنی مصیبتوں سے نجات حاصل ہوگی، لیکن یار پتہ چل گیا لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے ابھی جو میں نے جتنی بھی تجھ سے گفتگو کی ہے میں نے یہ احاطہ کر لیا ہے، یہ سب یہاں موجود ہیں، لیکن تیرے اور میرے کلام کو کسی نے سنا نہیں ہے، بلکہ تو اپنا صحیفہ ذرا دیکھ، اپنا نامہ اعمال، اور اس نامہ اعمال میں دیکھ تیرے ہر گناہ کی جگہ میں نے نیکی لکھ دی ہے یا نہیں لکھ دی، اور ان فرشتوں کو بھی بھلا دیا ہے کہ جنہوں نے تیرے اس گناہ کو لکھا تھا اس صحیفے میں نے ان کو بھی بھلا دیا، اور میں نے اس زمین کو بھی بلا دیا کہ جس زمین پر تو نے گناہ کیا تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے گواہی دیں گی، تو اچھے کی گواہی دیں گی تو برے کی بھی گواہی دیں گی۔ اگر آپ کسی ستون کے پاس کلمہ پڑھتے ہو یا نماز پڑھتے ہو تو یہ سارے پتھر جہاں الگ الگ جگہ پر آپ نماز پڑھتے ہو تو یہ سب آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ تو اگر اچھائی کی گواہی دے رہے ہیں تو پھر اس پر کوئی برائی کی گئی ہوگی تو اس کی گواہی بھی دیں گے۔ تو اس زمین کو بھی بھلا دیا، اور وہ جو تیرا عمل میری بارگاہ میں بلند ہوتا تھا اس مصعد کو، بلندی پر چڑھنے والے مقام کو بھی میں نے بلا دیا کہ تیرا کوئی برا عمل وہاں سے گزرا ہے، اور پھر وہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ سعادت مند ہوا فلاں بن فلاں ہمیشہ کے لیے، اور کبھی بھی اب یہ نامراد نہیں ہوگا۔ تب غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بلا کر اس کا پردہ بھی رکھ رہا ہے میدان محشر میں، حالانکہ وہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، بلکہ وہ خطا کرنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، سچے دل سے رجوع کیا، اور مکمل طور پر اس طرف پلٹ آیا تو اس نے اپنا نامہ اعمال پاک اور ستھرا کر لیا۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بندہ یعنی ایک اپنے اندر ایک جوش محسوس کرتا ہے کہ بھائی میں بھی خالق کی طرف لوٹوں، کہ میرا رب اتنا مہربان ہے اور اس کے احسانات ہیں، اور وہ جلال والا اور اکرام والا۔ یہ ساری چیزیں ابھی تک جو میں نے ذکر کری یہ باعث بنتی ہیں، انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آپ بھی بیان سن رہے ہیں تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ آئے رسمی طور پر بیٹھے چلے گئے، بلکہ آج رات کو سوتے وقت غور کیجئے گا ان تمام باتوں پر کہ اس میں سے کتنی چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں آپ باقاعدہ پریکٹیکل کہ بھائی تو گن کے بتا تجھ پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اور اگر یہ مہربانیاں نہ ہوتی تو کہاں کھڑا ہوتا، تو پھر لگ پتا جائے گا، بندہ کہے گا نہیں بھائی اللہ نے تو بہت کرم کیا ہے، بہت ہی اس کا احسان ہے، اس نے عزت عطا کی، وقار عطا کیا، اور بہت کچھ ہے۔ اسی طرح وہ زبردست گرفت فرمانے والا ہے اور وہ بڑا اکرام والا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر وہ اپنے دروازے سے کسی کو پلٹاتا نہیں ہے، دھتکارتا نہیں ہے، اور تکرار کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آنے والے کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ اور میں نے یہ سابقہ امتوں کا بھی تقابل کروا کے آپ کو بتا دیا کہ کتنا اللہ کے کرم اس امت پر حضور کے طفیل، اور پھر یہ جو ہمارا اس نے پردہ رکھا ہوا ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو ہم اگر غور کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں رہتی ہے کہ ہم اس بارگاہ عظیم سے اپنا منہ موڑ کر رکھیں اور اس طرف متوجہ نہ ہوں۔
تو اب توبہ کا جو لغوی مطلب ہے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے لغت میں تو اس کا مطلب ہے لوٹنا، پلٹ آنا، اور جو پہلے سے گناہ سے بچا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو جو توبہ کرتا ہے کرنے کے بعد پلٹتا ہے اس کو تائب کہتے ہیں، اور جو پہلے سے ہی بچا ہوا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور توبہ کی جو تعریف ذکر فرمائی ہے وہ یہ ذکر فرمائی ہے کہ اپنے اختیار سے کسی سابقہ کیے ہوئے گناہ کو چھوڑ دینا، اللہ کی تعظیم اور اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے، یہ ہے توبہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ زندگی میں پہلے یہ گناہ ہو چکا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس میں ایک تعریف میں ایک دو لفظ اور بھی ہیں، منزلتاً لا صورتاً، کہ ایک شخص جو ہے وہ جوانی میں بدکاری کا ارتکاب کرتا تھا، وہ بوڑھا ہو چکا ہے تو اس میں وہ گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اب وہ توبہ کر رہا ہے۔ تو یہ توبہ تو ہے لیکن اپنے اختیار سے اس گناہ کو چھوڑنا تو نہیں ہے نا۔ لیکن ابھی بہت سارے ایسے اس درجے کے گناہ ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، یہ اسی درجے کے گناہ ہیں، وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تائب تو کہلائے گا کہ جو کچھ سابق میں ہو چکا ہے اس کی اب طاقت نہیں ہے کرنے کی۔ ایک آدمی ڈاکے مارتا تھا، بوڑھا ہو چکا ہے، ڈاکہ مارنے کی طاقت ہی نہیں، اب توبہ کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ توبہ تو ہے، وہ تائب تو ہے، لیکن وہ اپنے اختیار سے گناہ کو چھوڑ نہیں رہا، کیونکہ اب تو طاقت ہی نہیں رہی، اب تو وہ خود معذور ہو چکا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اپنے اختیار سے کسی سابقہ گناہ کو چھوڑ دینا اللہ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ کی تعظیم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کوئی پبلک کا ڈر نہ ہو، کسی ذلت کا خوف نہ ہو کہ یار لوگ یہ چھوڑ دو حرکتیں ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اب یہ اس خطا کو چھوڑ تو رہا ہے لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، اپنا جو مقام عزت لوگوں کے درمیان بنا ہوا ہے یہ اس کی بقا کے لیے گناہ کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں کہلائے گا، بلکہ خالصتاً اللہ کی تعظیم کے سبب اس گناہ کو چھوڑ رہا ہو اور اللہ کے عذاب سے خود کو بچانے کے لیے یہ گناہ چھوڑ رہا ہو، تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم توبہ کیوں کریں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ اس کی دو وجوہات لکھی ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ نے، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ آپ کو جب تک سابقہ گناہوں سے بندہ توبہ نہیں کر لے گا اور مکمل طور پر اس طرف پلٹ نہیں آئے گا، وہ صحیح طرح سے عبادات کر ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کی فرما برداری وہ کر ہی نہیں سکتا، اور اسے اللہ کا قرب کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ پلٹ کر اس طرف نہ آ جائے، کیونکہ گناہ کی نحوست جو ہے وہ انتہائی سستی پیدا کرتی ہے انسان کے باطن میں۔ تو جب تک نامہ اعمال ستھرا نہیں ہوگا تب تک، یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے، امام غزالی نے اس مثال کو ذکر فرمایا کہ ایک شخص مقروض ہو اور جس کا قرض ہے اس کو قرض واپس نہیں کرتا بلکہ اس کو ہدیہ دیتا ہے، گفٹ۔ تو جس کا قرض ہے، قرض خواہ، وہ کیا کہے گا؟ بھائی پہلے اپنے میرے پیسے تو واپس کرو، یہ گفٹ بعد میں دینا۔ تو اب یہ لازمی عبادات تو کرتا نہیں ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو یہ نفل کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ جبکہ فرائض میں کوتاہی ہے تو نفل تو قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفل تو انسان اپنی مرضی سے اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، لازم کرتا ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، کوئی گرفت نہیں، لیکن جو خالق نے تجھ پر لازم کیا اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو گناہوں کا جو قرض انسان پر چڑھا ہوا ہے وہ قرض توبہ سے اترے گا، جب تک بندہ توبہ کر کے اس طرف نہیں آئے گا اس وقت تک یہ گناہوں کا قرض اترے گا نہیں، اور جب تک یہ قرض اترے گا نہیں بندہ عبادت میں کبھی بھی قوت محسوس نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ تھوڑی بہت اگر کر بھی لیتا ہے عبادت تو اس میں انتہائی سستی کا شکار رہے گا، وہ بڑی بے دلی کے ساتھ بڑی سستی اس پر غالب آئے گی، کیونکہ نفس پر قابو ہوتا نہیں ہے ایسے لوگوں کا۔ تو انتہائی بے دلی کے ساتھ نہ اس کو عبادت کی کبھی لذت محسوس ہوگی۔ سبب وہی ہے کہ شقاوت قلبی، دل کی سختی ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے،
تو جب تک وہ گناہوں کا سے بھرا ہوا نامہ اعمال توبہ کی وجہ سے پاک اور ستھرا نہیں ہوگا، عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بس کتابوں میں پڑھا ہے کہ سجدوں میں لذتیں ہوتی ہیں، ہمیں تو کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو بھئی کہاں محسوس ہوگی؟ جب ہر وقت تو گناہ میں ملوث رہے گا تو پھر کیسے محسوس ہوگی؟ پھر تو محسوس نہیں ہو سکتی، پھر تو انسان اپنے اندر وہ طاقت کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ لہذا اور جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے مسلسل تو اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ نبی کریم نے فرمایا۔ تو جب یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس سیاہی کی وجہ سے سنگ دل اور سخت ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کا تصور ہی، یعنی اس کا گناہ کی شقاوت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی احساس جرم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، سبھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نادم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا کیا کہ تسلسل، گناہوں کی تسلسل کی وجہ سے دل پورا سیاہ ہو چکا۔ اب سیاہ پر اگر سیاہ نقطہ لگا دیا جائے تو کیا نظر آئے گا؟ ہاں سفید کپڑا ہو اس پہ سیاہ نقطہ لگاؤ، دور سے دکھائی دے گا اور بدنما محسوس ہوگا۔ پورا کپڑا ہی سیاہ ہو، پورا دل ہی سیاہ ہو چکا ہو تو ایک گناہ کا اور کالا دھبا لگ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو احساس جرم ہی ختم ہو جاتا ہے، چلو یار کر لیا تو کیا ہو گیا، توبہ کر لیں گے۔ اور پھر اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ جب آگے بڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اگر شامل حال نہ ہو تو انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں کہ انسان کفر میں مبتلا ہو گیا اور اپنا باطن اس نے پاک اور صاف نہیں کیا۔ شیطان کی مثال نہیں موجود ہمارے سامنے، یہ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس پر اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اور علم بھی اللہ نے اس کو بہت دیا، اس کے باوجود یہ تباہ اور برباد اور ہلاک ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ تو بس وہ ایک گناہ کے تکبر اور اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ اس تکبر کا اظہار اور نبی کی توہین، تو یہ ساری چیزیں اس کی تباہی کا سبب بن گئی۔ تو یہ گناہ جو ہے یہ اگر دل سیاہ ہو جائے اور اللہ بچا کر رکھے تو رکھے، ورنہ پھر یہ اس کی انتہا اور اس کا انجام کفر پر نکلتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اسے عبادت میں کوئی قوت حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک وہ توبہ کر کے مکمل طور پر اس طرف نہ آئے۔ اور قبولیت اس کو کہتے ہیں لا اقبال، اگر توبہ نہیں کرے گا تو اقبال بھی نہیں ہے، یعنی اس کو قوت حاصل نہیں ہوگی، وہ اپنے اندر مضبوطی عبادت کے سلسلے میں پائے گا ہی نہیں، وہ عبادت کی لذت کو محسوس ہی نہیں کر سکے گا، یا تو بالکل صفر رہے گا یا کچھ ٹوٹا پھوٹا کر لے گا تو اس میں وہ سستی اور کاہلی اور بدمزگی اس میں رہے گی، اور وہ بالکل جیسے مسجد میں آیا ہے تو جلدی بھاگ جاؤں، نکل جاؤں یہاں سے۔ تو بھئی کون سی ایسی طاقت ہے، باہر کیا ہو رہا ہے جو تمہیں پکڑ رہا ہے اور بلا رہا ہے اور کھینچ رہا ہے اپنی طرف؟ تو یہ وہی شقاوت قلبی ہوتی ہے کہ گناہ میں بھی ملوث ہے اور تھوڑی تھوڑی نیکی بھی کر رہا ہے، تو کبھی بھی اس عبادت کی لذتیں وہ محسوس نہیں کر سکے گا۔ اور ایک اور سبب لکھا، وہ کہا کہ اقبال، لا اقبال ولا قبول، قبولیت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے انسان کو، وہ اس اعتبار سے کہ جب بندہ گناہوں میں ملوث ہو تو اب ایک سبب تو یہ بنے گا کہ جب تک توبہ نہیں کریں گے تو عبادات کی لذت محسوس نہیں ہوگی، اور دل سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا، جس کا نتیجہ معاذ اللہ کفر کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ تو اگر اس پر انسان غور کرے تو یہ ابھارے گا یا نہیں کہ یار اس روش کو چھوڑنا چاہیے، اتنی خطرناک چیز ہے یہ، اس کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ایک مرید جو ہے وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھا کروں، تہجد پڑھا کروں، جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، اس طرح پوری مکمل حدیث ہے۔ تو میرا بھی بڑا دل کرتا ہے، لیکن میں جب بھی کوشش کرتا ہوں
میری ہمت میرا ساتھ نہیں دیتی اور میں ہمت ہار جاتا ہوں، میں نہیں کر پاتا ہوں، شوق مجھے بہت ہے لیکن میں نہیں کر پاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے تو سارا دن گناہوں میں گزارے اور پھر تو رات کو اس بات کی تمنا کرے کہ وہ خاص دسترخوان جو بڑے قریبی لوگوں کے لیے بچھایا جاتا ہے اس پر تجھے دعوت دی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تو ان گناہوں سے توبہ کر اور لوٹ آ تو تجھے بھی بلایا جائے گا، ورنہ اس طرح کے لوگوں کو اس خاص دسترخوان پر دعوت نہیں دی جاتی ہے، اسے اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ نہیں آئے گا تو اسے رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بھی نہیں حاصل ہوگا، نہ وہ رب کا سامنا کر سکتا ہے، نہ اسے لذتیں حاصل ہو رہی ہیں اور نہ ہی اسے بلایا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ باعث کافی نہیں ہے کہ بندہ اگر اس پر غور کرے تو سمجھ جائے کہ یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ رب اپنی بارگاہ ہی سے ہمیں دور فرمائے؟ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا اذا لم تقوى على قیام اللیل وصیام النہار فاعلم بانک مقبول قبلتک الذنوب۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تو رات میں نماز پڑھنے کی قوت اپنے اندر نہیں پاتا، یہ خاص لوگوں کے لیے ان بزرگ نے ذکر فرمایا، اور دن میں روزہ رکھنے کی تو قوت اپنے اندر نہیں پاتا، یہ نوافل کی طرف اشارہ ہے، تو جان لے کہ تجھے تیرے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ مَقْبُولٌ، تو جان لے کہ تو مقبول یعنی مقید، تو مقید ہے، کس نے قید کر لیا؟ قبلتک الذنوب، تجھے تیرے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، جو نہ تجھے رات میں عبادت کرنے دیتے ہیں اور نہ دن میں روزہ رکھنے دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ گناہ کی نحوست ایسی ہے جو رب کے قریب آنے ہی نہیں دیتی ہے۔ تو اب آپ ابتدا میں چلے جائیں کہ جو خالق کے انعامات کی قدر کرنے والا ہو، اس کے احسانات کا ماننے والا ہو، تو یہ باعث ہے کہ رب کے قریب ہوا جائے۔ دوسرا وہ جلال والا ہے، یہ باعث ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ بیدار کرے کہ بھئی رب کے قریب ہوا جائے۔ اسی طرح وہ اکرام والا ہے، بڑے انعامات عطا فرمانے والا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہمیں حاصل ہے اور لمحہ لمحہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ اسی کے احسانات ہی کا نتیجہ ہے۔ ایسے اکرام فرمانے والا ہے جس کے اکرام کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا بھی لازمی نتیجہ ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پہلے علم سیکھ اپنی ضرورت کا اور پھر توبہ کر۔ اگر تو توبہ نہیں کرے گا اور اسی طرف اس طرف بھی رہے گا تو دو کشتیوں میں پیر رکھنے والا کبھی منزل پر نہیں پہنچتا، اسے ایک کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ اگر وہ ہو جائے گا تو پھر اس کی لذتیں وہ محسوس کر سکتا ہے، ورنہ وہ اللہ کے قرب کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تیسری چیز کہ توبہ جو ہے وہ مزید بندہ کیوں توبہ کرتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کے غضب کی ہم تاب لا سکتے ہیں، اس کا جلال کتنا شدید ہوگا کہ آپ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے جلال کو تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی شدید بیماری آ جائے تو ختم، بلکہ شدید کو چھوڑ دو، میں تو عام سی بیماریوں کا ذکر اکثر کرتا رہتا ہوں، پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، دانت میں درد ہو گیا تو ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے۔ دانت کا درد تو ہر ایک کو تجربہ ہوا ہوگا کیونکہ مسواک تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے درد اللہ نے بنائے ہیں، اس کا تو مقابلہ یہ بہادر کر نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی تکلیفوں کے سامنے تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اور بڑی تکلیفوں کا کہ زلزلے، ذرا سی بلڈنگ ہل جائے تو اس کا چہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، ادھر بھاگے گا، ادھر کہیں میدان میں نکل جاؤں، سیڑھیاں اتر جائے گا، کبھی پہلے لفٹ کے بغیر اترتا نہیں تھا، بھاگے گا سیڑھیوں سے کہ گر گئی تو لفٹ میں ہی پھنسا رہ جاؤں گا۔ سیلاب، کورونا آیا تھا، کس کی چلی تھی؟ 2 سال بند کر دیا نا اس نے، تو پھر کورونا کے رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہو سکے گا؟
یہ زلزلوں کے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکے گا؟ اس لیے جب ہم اپنے رب کے غضب پر غور کریں کہ وہ بہت زیادہ جلال فرمانے والا ہے، تو ہمیں یہ باعث بنے گا کہ توبہ کرنی چاہیے، یہ ابھارے گا ہمیں کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن دعوت فکر یہ ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے کچھ ذرا غور و تفکر تو کریں کہ بھئی یہ زندگی جو گزر رہی ہے یہ کہاں صرف کہاں ہو رہی ہے، یہ سارا ضائع تو نہیں جا رہا ہے میرا سرمایہ۔ تو اس لیے اللہ کا غضب، دوسرا یعنی دو چیزیں اس میں آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات کو دیکھیں اور اس کی ذات پاک کا غضب دیکھیں۔ تو اس کے عذابات ہی کی تاب نہیں لا سکتا کہ یہاں تھوڑی سی آگ برداشت نہیں ہوتی، کوئی مارنے لگ جائے تو اس کی مار برداشت نہیں ہوتی ہے، کوئی چھوٹا سا چیونٹی مچھر وغیرہ کاٹ لے تو وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں تو فرشتے ماریں گے، اور وہاں ایسے ایسے اژدہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی، جن کا سائز جو ہے ان کی موٹائی اونٹ کی گردنوں کی طرح بڑی ہوگی، ایسے اژدہے اور سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، تو اتنی چھوٹی چیونٹی کا تو برداشت نہیں ہوتا۔ اور وہاں جہنم کی آگ ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اور آپ غور فرمائیے اس دعا پر جو قرآن عظیم میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ چلو جی ساری دنیا آ گئی، اس میں سب مانگ لیا آپ نے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، تو سب آ گیا یا نہیں؟ سب کچھ آ گیا، لیکن پھر الگ سے ذکر فرمایا وقنا عذاب النار۔ تو بھائی آخرت میں وفی الآخرۃ حسنہ میں آگ سے بچنا بھی تو آ گیا، آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، لیکن اس کی شدت کی وجہ سے اس کو علیحدہ سے مزید ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے۔ وقینا عذاب النار، تو عام کے تحت اصول ہے کہ عام کے تحت جب کوئی چیز ذکر کر دی جائے اور پھر اسے علیحدہ سے ذکر کیا جائے تو وہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہ بہت عظیم آگ اور بڑی سخت آگ ہے۔ اور اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جلال فرمائے گا تو اس ہولناکی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو آپ غور فرمائیے نا کہ اتنا ہولناک دن، اور مزید فرمایا کہ اس دن ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے جان چھڑا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے جان چھڑا رہا ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک شخص کو اپنی فکر ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی، یعنی اپنی ہی فکر ہے کہ میں بچ جاؤں، باقی ہر ایک اپنا اپنا کرتا رہے، تو کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو اس ہولناکی کو اگر بندہ غور کرے تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن ہم نے کر رکھی آنکھیں بند، ہم ہیں چانس لینے والے لوگ۔ اچھا یہ سمجھدار آدمی جو ابھی چانس لے رہا ہے نا، اتنا بڑا رسک لے رہا ہے کہ دیکھا جائے گا، یہ یہاں چانس نہیں لیتا ہے، یہ یہاں 1,00,000 روپے کا مال کسی کو انجان آدمی کو ادھار نہیں دیتا ہے، 10,000 کا بھروسہ کسی پہ نہیں کرتا ہے، یہ وہاں کے لیے چانس لے رہا ہے۔ تو چانس ہوتا ہے، نکل گیا تو نکل گیا، پکڑا گیا تو پھر ایسا کوئی ہے کہ دوبارہ دنیا میں آ کے کر کے چلا جائے گا، پھر کوئی واپس پلٹنے کا چانس تو ہے نہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی جلال والا ہے، اس کی خود ذات پاک بہت زیادہ جلال والی ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ اور انتقام میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اللہ کی صفات کمال میں تو غور کرنا چھوڑ ہی دیا نا ہم نے۔ منتقم، انتقام، جب آپ کسی سے انتقام لینا چاہتے ہو تو اس کے وجود تک کو برداشت نہیں کرتے ہو، اتنا غصہ ہوتا ہے اس پر کہ اس کو تو مار دو، ختم کر دو، زمین میں گاڑ دو اس کو، ایسے جذبات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ ہوتا ہے انتقام۔ اللہ منتقم ہے، تو اللہ کسی سے انتقام لے تو بندے کی کیا اوقات ہے؟ ذرے سے زیادہ، ذرے بھر کی حیثیت نہیں ہے اس کی، تو پھر وہ کس طرح سے اس کتاب لا سکتا ہے؟ تو اللہ کا غضب، پھر اس کے عذابات اتنے شدید، اور پھر اپنے آپ کو دیکھ لے کہ خود کتنا کمزور ہے۔ اور حدیث پاک آپ کو سنائی تھی کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی نعمتوں میں گزاری، اور اس نعمتوں بھری زندگی گزارنے کے بعد قیامت کے دن وہ فاسق تھا، انتقال کر گیا، نافرمان تھا، اسے جب جہنم پہ صرف پیش کیا جائے گا تو جہنم کو دیکھنے کے بعد ایسی ہیبت طاری ہوگی، اور اس کو پوچھا جائے گا بتا یہ راحت اور سکون کیا ہوتا ہے؟
تو کہے گا خدا کی قسم میں نے راحت و سکون کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. جو ساری زندگی راحت و سکون کی زندگی یہاں گزار کر چلا گیا وہ صرف جہنم کو دیکھ کر سب بھول جائے گا. تو ڈالنے کی کیا کیفیت ہوگی؟ صرف دیکھ کر یہ حال ہو رہا ہے، اور فقط ایک بار اشراف، ایک بار لے جائیں گے دکھا کے ہٹا لیں گے اور پھر پوچھیں گے بتا یہ نعمتیں اور راحت سکون ہوتا کیا ہے؟ کہے گا خدا کی قسم میں نے کبھی راحت دیکھی ہی نہیں ہے زندگی. تو اس کی ایسی تاثیر اللہ کے عذاب کی، تو پھر ڈالنے کا کیا حال ہوگا؟ اور بتائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم سے نکلیں گے یا نہیں؟ تو کون نکلے گا؟ جو پہلے ڈال دیا جائے گا، جو پہلے ڈال دیا جائے گا. اور اس کا کم ترین عذاب یہ ہے کہ انسان کا جہنم کی گرمی، اس کے پیر جہنم میں ہوں گے اور اس کی گرمی ایسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے اور اس میں آواز بڑ 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 کی آواز جو نکلتی ہے، ایسے دماغ کھولے گا اس سے. یہ کم ترین عذاب ہے. تو پھر اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو لہٰذا اگر ان چیزوں پر انسان غور کرے تو یہ ساری چیزیں مقدمہ بنتی ہیں کہ انسان اس طرف رجوع کرے اور اس توبہ کی گھاٹی کو پار کر کے مکمل طور پر اس طرف آ جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا اللہ سے محبت نہیں ہے؟ ایک بزرگ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ اقبال ہے نہ قبول ہے، گناہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ نیکیوں کی لذت کو محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خاص دسترخوان پر انہیں بلاتا نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز ایک بزرگ نے ذکر کی اور کہا کہ ایک دیہاتی تقریر سن رہا تھا ایک عالم دین کی، وہ توبہ پر بیان کر رہے تھے، عذابات کا تذکرہ کر رہے تھے. سارا بیان جب ہوا تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ زارو قطار رونے لگا. تو جب وہ بہت زیادہ رونے لگا تو اس کو سمجھایا کہ اللہ بڑا کریم ہے، آپ توبہ کر کے رجوع کرو، انشاءاللہ خیر ہوگی. وہ روتا ہی جا رہا ہے، خاموش ہی نہیں ہو رہا. تو اس کو پوچھا کہ بھئی خیریت ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو جب آپ کو جہاں عذاب سنایا وہ اللہ کی رحمت کی بات بھی بتا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن وہ یہ کہتا ہے وَسَوْءَتَا وَإِنْ عَفَوْتَا، کہ کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ندامت ہے، اگرچہ وہ مجھے معاف کر دے تب بھی میں ان گناہوں کے معاف ہونے کے باوجود بھی اس کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہو سکوں گا کہ یہ مجرم بن کر آیا ہے. یہ وہاں گیا تھا، اس کو چانس دیا تھا کہ مجھے راضی کر کر یہاں پر لوٹ، تو میں اس کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا اگرچہ وہ مجھے معاف کر دے. وَسَوْءَتَاهُ وَإِنْ عَفَوْتَا، کیسی ندامت کی بات ہے اگرچہ وہ مجھے معاف کر دے. تو وہ بندہ، وہ دیہاتی اس بات پر رو رہا تھا کہ معاف تو کر دے گا، لیکن اس معافی کے بعد بھی احساس جرم اور احساس ندامت تو میرے اندر موجود ہوگا. تو اس انعام کرنے والے رب کے سامنے اس احساس ندامت کے ساتھ کھڑا کیسے ہوگا؟ وہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ یار میری تو نگاہیں ہی نہیں اٹھ رہی تھی، معاف تو انہوں نے کر دیا لیکن میں شرم سے نگاہ اٹھا کر میں سامنا بھی نہیں کر پا رہا تھا. اور اسی طرح سے آخری بات یہ کہ کیا ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ تو محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل کیا جائے جس سے محبوب راضی ہو، اور ہر اس عمل سے دور رہا جائے جس سے محبوب ناراض ہو جائے، یا محبوب ہمیں اپنے سے دور کر دے یا ہم اپنے عمل کی وجہ سے خود کو اس سے دور کر لیں. عشق مجازی میں آپ دیکھ لو کتنی کوششیں کر رہا ہوتا ہے یہ نوجوان، جس کو مجازی کسی لڑکی سے یا کسی لڑکے کو کسی لڑکی کو لڑکے سے عشق ہو جائے تو پھر وہ اس کو لبھانے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کرتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبت ہوگی تو جذبہ ایسا ہی ہوگا. تو اب ہم میں سے ہر ایک یہ سوال کر لے کہ اللہ کے عذاب کی بات ہوئی، اپنے کمزور ہونے کی بات ہوئی، اس کے جلال والا ہونے کی بات ہوئی، اپنے مقام پر ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ سے محبت کا تقاضا، اس کے احسانات کا تقاضا، کہ اگر محبت ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ محبوب ناراض ہو جائے یا محبوب ہم سے دور ہو جائے. ہم نے کس چیز کو محبوب بنایا ہے؟ مال، کھانا پینا، لباس، عزت، شہرت، اقتدار.
اس کو سمجھا ہے کہ یہ اس بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ارے یہ سعادت مندی نہیں ہے. سعادت مندی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے کتنا قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں اتنی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر درجے کے بعد ایک درجہ، ہر درجے کے بعد ایک درجہ. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے. تو درجات کی بلندی مسلسل ہو رہی ہے. تو اللہ کے قرب کی منزلیں لامتناہی ہیں. ہر درجے کے بعد ایک درجہ ہے. تو بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے قریب ہوا جاتا، لیکن یہ کس چیز کو محل سعادت سمجھ رہا ہے؟ سعادت کا مقام اللہ کے قریب ہونا ہے. یہ ہے سعادت مندی. اور بندے نے کس چیز کو سعادت سمجھ لیا؟ مال کو سعادت سمجھ لیا. مال حلال ذریعے سے حاصل کرو، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے رب سے غفلت، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. رب سے غفلت انتہائی خطرناک چیز ہے. اور یہ مال جب تک آپ سے جدا نہیں ہوگا آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ اپنا پیسہ کسی کو دیں گے تو گاڑی خریدیں گے، پیسہ کسی کو دیں گے، مال دیں گے تو گھر خریدیں گے. تو جب تک یہ آپ سے جدا نہیں ہوتا آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. کیا یہ محل سعادت ہے کہ جو چیز جدا ہو کے ہی نفع پہنچائے؟ اسی طرح بڑے بہترین قسم کے دسترخوان سجا لیے جی، یہ محل سعادت ہے؟ یہ کامیابی کی دلیل ہے؟ نہیں. خالق کے قریب ہونا کامیابی کی دلیل ہے. کیونکہ جس بہترین کھانوں سے دسترخوان کو ابھی سجا رکھا ہے، کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، وہ نجاست بن کے جسم سے خارج ہو جائے گا. کیا یہ محل سعادت ہے؟ اسی طرح سے یہ لباس، کہ فلاں لباس میرے پاس ہے، فلاں لباس میرے پاس ہے، یہ محل سعادت ہے؟ یہ سعادت مندی کی دلیل ہے؟ یہ چند دنوں کے بعد بوسیدہ ہو جاتا ہے اور بندہ اس کو ختم کر دیتا ہے، نیا لباس بنا لیتا ہے. اور اگر نیا لباس اگر یہ نیا ہی رہا، پھر بھی اگر ابھی انتقال ہو گیا تو یہ مال بھی مال وراثت بن جائے گا اور یہ بھی مال وراثت بن جائے گا. لوگ تیرے جسم سے یہ نیا لباس اتار کر تجھے سفید لفافے میں لپیٹ کر ایک اندھیری قبر میں پھینک کر آ جائیں گے. کیا یہ لباس محل سعادت ہے کہ تو نے اچھا لباس پہن لیا تو اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہے؟ نہیں. اصل سعادت مندی خالق کے قریب ہونا. کیا یہ مقام عزت اور مقام شہرت سعادت مندی ہے کہ لوگ تیری عزت کرتے ہیں، تجھے انہیں مقام عزت حاصل ہے؟ ہرگز یہ سعادت مندی نہیں ہے کہ جو آج تیرے سامنے تیری تعریف کر رہا اپنی پرائیویٹ میٹنگ میں تیری برائی بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سعادت مندی نہیں ہے. اور اگر بالفرض ساری زندگی وہ تیری تعریف ہی کرتے رہے اور تو ان لوگوں کے درمیان ساری زندگی بلند رہے، تب بھی بتا کہ لوگوں کے درمیان اگر تو ساری زندگی بلند بھی رہا اور لوگوں کے رب کی بارگاہ میں تو اپنے آپ کو بلند نہ کر سکا، تو پھر اس بلندی کا فائدہ کیا ہے جو لوگوں کے درمیان تھی؟ تو لہٰذا یہ شہرت بھی محل سعادت نہیں ہے تا وقت یہ کہ بندہ خالق کی بارگاہ میں خود کو بلند نہ کرے. اور اسی طرح سے اقتدار کسی کو حاصل ہو جائے کہ میرا تو لکھا ہوا جو ہے میں قلم چلا دوں تو وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، پوری ریاست پہ میرا قانون چلتا ہے. قانون چلتا ہوگا، یہ محل سعادت نہیں ہے، یہ سعادت بندی کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کو اقتدار حاصل ہو گیا، کیونکہ وہ تو تجھ سے ڈر کر تیری بات مان کر تیرے کہے ہوئے کو قانون کی حیثیت دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے خوف کے، تیرے ظلم اور تیری فوج اور تیری فورس کی وجہ سے وہ تیرے کہے ہوئے کو قانون کی حیثیت دے رہے ہیں. ان کے دل میں تیرے لیے کوئی مقام عزت نہیں ہے. تو تیرے لیے مخلوق کے دل میں کوئی مقام عزت ہے ہی نہیں، تو کیا تو اس کو سعادت مندی کی دلیل سمجھتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی تو انہی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے. مال ہے، خوراک ہے، لباس ہے، مقام شہرت ہے، مقام عزت ہے اور اقتدار ہے، انہی کے گرد یہ گھوم رہا ہے. یہ سب وہم ہے، یہ سب حماقت ہے. اصل سعادت مندی خالق کے قریب ہونا ہے. تو اے بندے، اگر خالق کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں بھری زندگی سے اپنا تعلق توڑ اور مکمل طور پر خالق کی طرف جب متوجہ ہوگا تب ہی تو یہ قرب کی منزلیں طے کر سکتا ہے، ورنہ پھر ساری زندگی یہیں کھڑا رہے گا اور دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توبہ کاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.